إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت إلى آخر الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قال عليه الصلاة والسلام الإشراك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى آخر السبع. جناب اسلام دیدیوں کے بھائیوں اور دوستوں، احباب و بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت عطا فرما کر ہماری ہر طرح کی جسمانی، روحانی، مالی، معاشی، معاشرتی ہر طرح کی مشکلات اور مسائل کا حل بیان فرما دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس نعمت کے بعد کسی اور ذریعے، کسی اور وسیلے کا استعمال کرنے سے بے نیاز کر دیا ہے، مستغنی کر دیا ہے. اس کے بعد اب ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی جس کے ذریعے سے ہم اور آپ اپنی مصلحتوں کا خیال کر سکیں، اپنی مصلحتوں کی تلاش کر سکیں، اپنے فائدے اور اپنی منفعت کی چیزوں کی تلاش کر سکیں. اس کے لیے کسی اور مرکز اور کسی اور سورس کی ضرورت نہیں. بس ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی زندگی کی مشکلات کو، مسائل کو، دشواریوں کو، پریشانیوں کو اللہ کی کتاب قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ کی کتاب اور سنت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے، آپ کے ساتھیوں نے جیسے سمجھا، جیسے سیکھا اور جیسے اسے برتا اور اس کے مطابق جیسے عمل کیا، ہم اور آپ اسی طرح سے کتاب و سنت کو اپنا لیں، اس کے مطابق عمل کریں اور اس کی روشنی میں اپنی زندگیاں گزاریں. یہ ہماری ذمہ داری. تمام تر مشکلات ہماری اور آپ کی زندگی میں جو بھی پائی جاتی ہیں، اس کا سبب صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اپنے اس مرکز سے ہٹتے جا رہے ہیں. کتاب و سنت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، تابعین، طبع تابعین کے منہج اور ان کے طریقے سے ہم اور آپ کہیں نہ کہیں اس سے دور ہٹ رہے ہیں، اس سے اعراض کر رہے ہیں، یا یہ چیزیں ہم سے کسی نہ کسی ہیلے اور بہانے سے، کسی وسوسے اور کسی شبہے کی بنیاد پر یہ چیزیں ہم سے چھوٹ رہی ہیں، فوت ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنی آپ کی زندگیوں میں بہت ساری مشکلات سے دوچار ہیں، بہت ساری پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں. بس اس کا سبب صرف اور صرف یہ ہے، اس کے سوا کوئی سبب نہیں. جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اور شریعت سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فراہم کر دی ہے، وہی سب کچھ ہے. اس کے علاوہ اب ہمیں کسی اور کام کی، کسی اور سبب اور ذریعے کی تلاش کرنے کی کوئی نہ تو ضرورت ہے اور نہ اس میں کسی بھی قسم کا کوئی حل اور علاج موجود ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس سے پہلے کہ خطبہ جمعہ میں کچھ باتیں اس حوالے سے اللہ کے کلام، اللہ کے نبی کے فرمان کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کی گئی تھی پچھلے ایک مہینے بیشتر، کہ جنوں کے سلسلے میں، شیطانوں کے سلسلے میں اللہ کے کلام میں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں جو بہت ساری باتیں ہیں، ان میں سے کچھ اہم باتیں اس حوالے سے کہ ان کی کیا حقیقت ہے اور جن اور شیاطین کے سلسلے میں انسانوں کو کون سا عقیدہ رکھنا چاہیے، اپنی سوچ کیسی بنانی چاہیے
اس کے بارے میں ہمارا اور آپ کا طریقہ عمل، طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، اس سلسلے میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو افراد سے تعلق رکھتی ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو تفریط سے، یعنی کہیں حد سے تجاوز ہم کر جاتے ہیں اور کہیں اس سلسلے میں جو کچھ ہدایات ہمیں کتاب و سنت میں دی گئی ہیں ہم اس میں کوتاہی برتتے ہیں، سستی کا ثبوت دینے لگتے ہیں۔ ہمیں ان دونوں سے ہٹ کر جو صحیح موقف ہے کتاب اللہ کا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، امت کے سلف صالحین صحابہ تابعین تبع تابعین کا، ہمیں ہمیشہ اپنی زندگی کے تمام تر پہلوؤں میں اس کی تلاش کرنے، اس کی جستجو کرنے اور ان کے طریقے عمل کو ڈھونڈنے کی اصل میں ضرورت ہے۔ یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ میرے بھائیوں، تمہیدی طور پر جو باتیں ہم نے آپ کے سامنے عرض کی تھی اس سے پہلے، اس میں یہ تھا کہ ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں جو بہت ساری مشکلات ہیں ان میں سے ایک مشکل یہ ہے کہ لوگ بہت کچھ، بہت زیادہ، خاص طور پر ہماری مائیں بہنیں اور ایسے ہی بچے خصوصیت کے ساتھ اس میں ملوث ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جنوں کا، شیطانوں کا اور ایسے ہی آسیب وغیرہ کا، جنوں کے داخل ہو جانے یا ایسے ہی جسم پر سوار ہو جانے کا مسئلہ، اور ایسے ہی مثال کے طور پر جادو گری اور جادو ہونا، کسی پر جادو کیا جانا یا کسی کے اوپر جادو ہو گیا ہو تو اس کو علاج کے لیے جادوگروں کے پاس جانا، اس سلسلے میں کیا کچھ تعلیمات ہیں کتاب و سنت کے اندر۔ پھر اسی سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں جس کو ٹونا وغیرہ کہتے ہیں جو جادو سے ہی جڑا ہوا ہے۔ ایسے ہی ایک ہے عین، عین کے معنی ہوتے ہیں نظر بد کے، نظر بد کے سلسلے میں اللہ کی کتاب میں، اللہ کے نبی کے فرمان میں کیا کچھ تعلیمات ہیں۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ہمیں جو کچھ معلومات کتاب و سنت کے اندر مل رہی ہیں اس سے کئی گنا اور بہت زیادہ باتیں ہمیں ادھر ادھر سے لوگ فراہم کرتے ہیں، بہت ساری کتابوں میں، بہت سارے اخبارات میں اور ایسی بہت ساری فلموں میں یا بہت ساری ویڈیوز میں ایسی چیزیں سماج میں، سوسائٹی میں پھیلائی جاتی ہیں، لائی جاتی ہیں، جس کے ذریعے سے انسان کا عقیدہ اور انسان کی سوچ، انسان کی فکر بگڑ جاتی ہے۔ جبکہ اس سلسلے میں جو تعلیمات کتاب و سنت کی ہیں بہت ہی زیادہ واضح ہیں، بہت ہی سہل ہیں، اور اگر ہم نے اس کے مطابق عمل کر لیا تو اس کے جو شر ہے، اس کا جو فساد ہے اور اس سلسلے میں جو کچھ باتیں، جو کچھ چیزیں ہماری اور آپ کی زندگیوں میں ملتی اور دکھائی دیتی ہیں، ہم اس سے بہت اچھی طرح سے محفوظ رہ سکتے ہیں اور انشاءاللہ تبارک و تعالی نہایت ہی امن اور سکون کی زندگی، راحت کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اور خصوصیت کے ساتھ جن اور شیطان اور ایسے ہی آسیب اور جادو ٹونے ٹٹکے، نظر بد وغیرہ کے سلسلے میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق وہم سے ہے، خیالات سے ہے اور خیالی ڈر سے ہے، خوف سے ہے۔ انسان اس سے ڈرا رہتا ہے، اس سے سہما رہتا ہے اور اس کے نتیجے میں پھر وہ بہت ساری ایسی بدعقیدگیوں میں داخل ہو جاتا ہے، بہت سارے ایسے کام کرنے لگتا ہے جس کی وجہ سے وہ کفر میں بھی داخل ہو سکتا ہے، شرک بھی کر سکتا ہے، بدعات بھی کر سکتا ہے، اور بہرحال محرمات اور حرام اور منکر کام تو صبح شام کرتا رہتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس سلسلے میں جو کچھ تعلیمات کتاب و سنت کی ہیں ہم اسے اچھی طرح سے سمجھیں۔ اور بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ شیطان جو بہت ساری شبہات اور بہت ساری چیزیں کنفیوژن کی پیدا کرتا ہے، اسی ضمن میں اسی سلسلے کی ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ بسا اوقات انسان کے ذہن میں یہ بات شیطان ڈالتا ہے، یہ بات اس کی سوچ میں، اس کی فکر میں پیدا کرتا ہے کہ جادوگروں کے پاس تمہیں جانے سے منع کیا گیا ہے، جادوگروں کے پاس مت جاؤ، کاہنوں کے پاس جانے سے منع کیا گیا ہے، ان کے پاس مت جاؤ، ان کی باتیں نہ سنو، ان کے پاس نہ جاؤ، ان کی تصدیق مت کرو، کیونکہ اس کی وجہ سے نمازی قبول نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ تو ٹھیک ہے ان کے پاس نہ جاؤ، لیکن یہ فلاں آدمی ہے جو نیک آدمی ہے، جو متقی ہے، بزرگ ہے، اللہ والا ہے، اور وہ قرآن کریم پڑھتا ہے، وہ سنت کی چیزیں پڑھتا ہے، دعائیں پڑھتا ہے، اذکار کے ذریعے سے وہ جو کچھ بھی علاج معالجہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، اس لیے تم ان کے پاس جایا کرو، وہ اچھا ہے، وہ غلط نہیں ہے۔ جو غلط ہے ہم اس کے پاس جانے کی تعلیم نہیں دیتے، بلکہ یہ صحیح طریقہ ہے، اس کے پاس جایا کرو۔ میرے بھائیوں، یہ بھی ایک شبہہ ہے، بہت بڑا شبہہ ہے کہ شیطانی لعین ہمیں اس طرف لے کر کے جاتا ہے کہ اس میں رہو، وہم ہونا چاہیے اور تمہارے خیال میں شیطان اور جن کا خوف بسنا چاہیے، اور تمہیں تمہارے ذہنوں کے اندر خبیث کا بہت ہی زیادہ خوف اور اندیشہ رہنا چاہیے۔ یہ چیزیں بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے تمہاری یہ مشکل ہے، اسی کی وجہ سے تمہاری یہ مالی مشکل ہے، اسی وجہ سے تمہیں اولاد نہیں ہو رہی ہے، اسی وجہ سے تمہاری
تمہارا اور تمہاری بیوی کا آپس میں جھگڑا اور اختلاف چل رہا ہے، اسی وجہ سے تمہارا کاروبار رکا ہوا ہے، اسی وجہ سے تمہارے گھر اور خاندان میں جھگڑے اور اختلافات کا ماحول بنا ہوا ہے۔ اس طرح کی چیزیں بہرحال شیطان اس وہم میں، اس وسوسے میں، اس شبہے میں ڈالے رکھنا چاہتا ہے۔ اور پھر اس کے لیے جادوگروں کاہنوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر ہمارے ذہنوں میں یہ ڈالتا ہے کہ نہیں، ان کے پاس جانا اچھا نہیں ہے، یہ نیک لوگ ہیں، ان کے پاس جاؤ۔ ہمیں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو واقعی جادوگر ہیں، جو واقعی کاہن ہیں، اور ان کا عمل، ان کا رویہ جادوگروں جیسا ہے، لیکن جب ہم اس کے سامنے بیٹھیں گے تو ہمارے سامنے وہ قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت کرے گا، وہ آیت الکرسی پڑھے گا، وہ معوذتین پڑھے گا، یا اور دیگر قرآن کریم کی آیتیں اور صورتیں ہمارے سامنے پڑھے گا، یا اگر کسی کاغذ پر وہ لکھے گا تو قرآن کریم کی آیتیں لکھے گا، لیکن ہم نہیں جانتے ہیں کہ وہ اس عمل میں کہاں شبہ چھپا ہوا ہے، اس میں کہاں فساد ہے، اور کس طریقے سے شیطانی لعین ہمیں گمراہ کرنے کے لیے ان لوگوں کے پاس بھیجتا ہے، اور یہ ہمیں کس طرح سے گمراہ کرتے ہیں، کس طرح سے ہمارے عقیدے کو برباد کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھتے ہوئے، قرآن کریم کی آیتوں کو لکھتے ہوئے وہ کون سے چیزیں بدعقیدگی کی اس کے ساتھ میں لکھتے ہوئے کرتے ہیں یا پڑھتے ہوئے کرتے ہیں، ہمارا ذہن اس طرف نہیں جاتا ہے۔ لیکن یہ پورے طور پر امت کے علماء نے کتابوں کے اندر تفصیل سے لکھا ہے، اور ایسے جادوگروں کو پکڑا ہے سعودی عرب وغیرہ کے اندر جو اس طرح کے کام کرتے رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں یا حکومت کی کارروائی کی زد میں ہے وہ میرے بھائیوں۔ تو اس لیے شیطانی لعین کے پہلے اس وسوسے کو سمجھنا ضروری ہے کہ آپ کے سامنے کوئی بھی کام جادوگری کے نام پر ہو رہا ہو، یا ایسے ہی آسیب کے نام پر ہو رہا ہو، یا ایسے ہی نظر بد وغیرہ کے سلسلے میں ہو رہا ہو، آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اس میں سے کوئی کام ایسا نہیں ہے جو شیطان کے بغیر ہوتا ہو۔ شیطان کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ یہ جو آسیب کا مسئلہ ہے، شیطان کے سوار ہو جانے، جسم میں داخل ہو جانے کا مسئلہ ہے، یہ تو سراسر سب جانتے ہیں کہ شیطان کا مسئلہ ہے یا جن کا مسئلہ ہے۔ جن ہی ہے وہ گندے جو ہے وہ شیطان، اس پر بات ہم کر چکے ہیں آپ کے سامنے۔ لیکن ایسے ہی میرے بھائیو جادوگری کیا چیز ہے؟ جادوگری بھی دراصل شیطان ہی کا کام ہے، شاید شیطان ہی کے ذریعے سے جادوگری ہوتی ہے۔ سحر جس کو کہا جاتا ہے، جس کو ہم عربی میں سحر کہتے ہیں، قرآن میں سنت میں یہ لفظ آیا ہوا ہے، اس کو ہم اردو میں فارسی میں جادوگری کہتے ہیں۔ یہ جادوگری دراصل شیطانی ہی کام ہے۔ کوئی بھی جادو اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اس میں شیطان نہ ہو۔ کوئی بھی جادوگر اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ شیطان کی پوجا نہ کرے، شیطان کی اطاعت نہ کرے، شیطان کی بندگی نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری کے وہ سارے کام نہ کرے جس سے شیطان سے قربت مل سکتی ہو اور شیطان کی محبت حاصل ہو سکتی ہو۔ تو شاید جادوگری بھی شیطان ہی کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے دو چار باتیں اس حوالے سے رکھوں۔ آج بھی جو باتیں ہوں گی وہ دراصل صرف اس سلسلے میں ہوں گی کہ جادوگری کسے کہتے ہیں، جادوگری کا کیا حکم ہے۔ جادوگری صرف گناہ نہیں ہے، کبیرہ گناہ صرف نہیں ہے، بلکہ وہ کفر ہے۔ جادو کرنے والے کفار ہیں، اور جادوگری کفر کا کام ہے۔ جو سیکھتا ہے وہ کافر ہے، جو سکھاتا ہے وہ کافر ہے، جو اس سے علاج کرتا ہے، کرواتا ہے، یا جو اس کا پیشہ کرتا ہے، وہ سب کے سب کافر ہیں۔ ان کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے میرے بھائیوں، کیونکہ اللہ کی کلام کی آیتیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہمارے سامنے واضح ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اس کا حکم کیا ہے۔ پھر ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ جادوگری، جو آدمی جادوگر بنتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ فلاں جادوگر ہے، یا ہم کہتے ہیں کہ یہ کام جادوگری کا ہے اور یہ شخص جادوگر ہے، یہ لوگوں پر جادو کرتا ہے، لوگ اس کے پاس جاتے ہیں تو یہ جادو کرتا ہے، خواہ وہ کوئی انتقام لینے کے لیے جائے، یا کوئی کسی سے بدلہ لینے کے لیے جائے، یا کسی بھی غرض سے کوئی بھی کام ہو، تو جادوگری جو ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے؟ آپ سوچتے ہوں گے جادوگر کے پاس جائے گا تب تو وہ جادو کرے گا، جادوگر بنتا کیسے جادوگر بنتا ہے آدمی؟ آپ سوچیں گے ہم نے کہہ دیا کہ جادوگر اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک کہ شیطان کی پوجا نہ کرے، شیطان کی باتیں نہ مانے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دین کا کفر نہ کرے، تب تک انسان جادوگر نہیں بن سکتا ہے۔ تو انسان جادوگر کیسے بنے گا؟ اس کی ملاقات شیطان سے کہاں ہوگی؟ وہ کہاں جائے شیطان کی عبادت کرے گا؟ وہ کہاں مل کر کے شیطان کے ساتھ ایگریمنٹ کرے گا؟ کیسے آخر یہ تال میل کیسے بیٹھے گا؟ وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے میرے بھائیوں؟ تو آپ بھی جان لیں کہ جادوگری ہوتی کیسے ہے۔ اس لیے نہیں بات ہو رہی میرے بھائی کہ آپ بھی کرنا شروع کر دیں یا آپ اس کو ٹرائی کرنے لگے، نہ ہرگز نہیں میرے بھائی۔
بھائی میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ کفریہ کام ہے. جب تک کوئی آدمی کفر نہیں کرے گا تب تک وہ جادوگری نہیں کر سکتا. جادو کفر کا نام ہے, جادوگری کفریہ کام ہے, جادوگر کافر ہے, جادو سیکھنا سکھانا کفریہ کام ہے. چاہے وہ استاذ بن جائے تو بھی کافر, شاگرد بن جائے شیطان کا تو بھی کافر. کافر ہونے میں کوئی شک نہیں. متفقہ چلا ہے کہ یہ کام کفریہ ہے اور ایسا کرنے والے کافر ہیں. پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ کچھ جو چیزیں ہمیں راستوں میں کرتب کی شکل میں دکھائی دیتی ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ نظر بندی ہے, ہم کہتے ہیں اس کے ہاتھ کی صفائی ہے, یہ کوئی ہاتھ کی صفائی نہیں ہے, کوئی نظر بندی نہیں ہے, یہ صرف اور صرف جادو ہے. اس میں شیطانی لعین کا کارنامہ ہے اور اس کے ذریعے سے سارے کام انجام پاتے ہیں. انشاءاللہ اس پر بات کریں گے ہم آپ کے سامنے. اور پھر اس کے بعد آخری بات, اگر وقت نے اجازت دی تو جادوگر کا انجام کیا ہوتا ہے. بہرحال وہ کافر تو ہے, یہ حکم ہو گیا, انجام اس کا کیا ہوگا, اگر اسلامی نظام ہو تو اس پر کیا حکم لگے گا. پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے اگلی جمعوں کی خطبوں میں انشاءاللہ ہم اس کی مزید جو تفصیلات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. قرآن کریم کی ہم نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک لمبی آیت کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پڑھا. یہی آیت کریمہ جادوگری, جادو کا حکم اور جادو کفر ہے, جادوگر کافر ہے, اس کا سیکھنا سکھانا کفر ہے, ان تمام باتوں کی دلیل یہی آیت کریمہ ہے. اس سلسلے میں اور بھی آیتیں ہیں اللہ کے کلام کی آیتوں میں, اور بھی چیزیں موجود ہیں, لیکن یہ آیت کریمہ سب سے زیادہ تفصیلی ہے, لمبی آیت کریمہ ہے, ڈیٹیل میں بہت ساری باتیں بیان کی گئی. اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہوا, شیاطین کا ذکر ہوا, ہاروت اور ماروت جو بابل میں اللہ کے دو فرشتے آئے تھے انسانوں کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے, آزمانے کے لیے, ان کا ایمان و عقیدہ چیک کرنے کے لیے ان کا تذکرہ کیا گیا. یہ ساری چیزیں اسی ایک آیت کریمہ میں اللہ نے بیان فرمائی ہے. میں انشاءاللہ وہ آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں, اور پھر اس میں جو آپ دیکھیں کہ کتنی جگہوں پر ایک ہی آیت کریمہ میں کتنی پہلوؤں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جادوگری کفر ہے. آپ سوچیں کہ آخر جادوگری کا ٹاپک لانے کی کیا ضرورت ہے, اس پر بات کرنے کی کیا ضرورت ہے, کون سا یہاں بنگال کا جادو چلتا ہے, یا یہاں پر کوئی سلیمان علیہ السلام کے دور کے لوگ موجود ہیں. میرے بھائی ہمارے گلی گلی میں موجود ہیں, ہماری نکڑوں پر موجود ہیں, ہماری گلیوں میں, ہماری آبادیوں میں موجود ہیں, ہمارے پڑوس میں موجود ہیں جو اس طرح کے کام کرتے ہیں. ہم جانتے نہیں ہیں کہ یہ جادو کا کام کرتے ہیں. اور بہت سارے لوگ ہماری سماج میں پریشان ہیں. یہ طلاق کی نوبتیں آ رہی ہیں, یہ تفریق کی نوبتیں آ رہی ہیں, یہ خلا کی ڈیمانڈ کیے جا رہے ہیں, یہ گھر تباہ ہو رہے ہیں, یہ بال بچوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں, تعلیم برباد ہو رہی ہے بچوں کی, ان کی تربیت کا جنازہ اٹھ رہا ہے. اس کے پیچھے کون سے اسباب ہیں؟ اگر اس کی باریکیوں میں تفصیلات میں آپ داخل ہوں تو پتہ چلے گا کہ کبھی سسرال والوں نے کوئی جادوگری کی حرکت کر ڈالی, کبھی میکے والوں نے کوئی کام کر ڈالا, کسی بیوی نے اپنے شوہر کو قبضے میں کرنے کے لیے جادوگر کے پاس پہنچ کر کے اس نے اس کی ساری باتیں مان لیا, کبھی کسی نے دشمنی اور عناد میں, انتقام میں کسی عورت سے یا کسی خاندان سے بدلہ لینے کے لیے, میاں بیوی میں تفریق اور جدائی کرنے کے لیے, آپس میں طلاق اور تفریق کا ماحول پیدا کرنے کے لیے کسی جادوگر کے پاس جانا شروع کر دیا, اور اس نے جو کچھ بھی کہا وہ سارے کام کر دیا اس نے. یہ ساری چیزیں ہمارے سماج کا بنیادی طور پر سماج کا حصہ ہیں. اور اس کے علاوہ میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں, آج کتاب و سنت کے نام پر جو بہت سارے علاج کیے جاتے ہیں, قرآن سنت کے نام پر جو روٹیاں ہو رہا ہے, اس کے اندر بھی کچھ کام ایسے ہیں جس میں ایسا محسوس ہوتا ہے, دکھائی دیتا ہے ان کے کاموں سے, ان کی باتوں سے, ان کی تشخیص سمجھتے ہیں نا. ڈاکٹر جب مریض سے ملتا ہے تو اس کو چیک کرنے کے بعد بتاتا ہے کہ اس کی بیماری کیا ہے. بیماری کی پکڑ کرنا, اس کی تشخیص کرنا, بیماری کو جاننا اور بتانا کہ یہ بیماری ہے, اس کام کو کرنے کے لیے یہ کتاب و سنت کے علاج کرنے والوں میں بھی ایسی باتیں ہمیں سننے میں آ رہی ہیں, اور ان کی باتوں کو سننے, ان سے پوچھنے سے پتا چلتا ہے کہ وہ جو باتیں بتا رہے ہیں, جو بیماری کی تشخیص کرتے ہیں, وہ کام بغیر شیطان کے اور جن سے مدد لیے بغیر ممکن نہیں ہے. الاستعانہ بالجن, جنوں سے مدد لیے بغیر وہ بات بتائی نہیں جا سکتی ہے جو ایک علاج کرنے والا, رقیہ کرنے والا بتاتا ہے. دو میں سے کوئی نہ کوئی ایک بات ضرور ہوگی. یا تو جو بات بتاتا ہے, مثال کے طور پر کہ فلاں کے ہاں فلاں کے جسم کے اندر فلاں جن آتا ہے, وہ جن ہندو ہے یا وہ جن عیسائی ہے یا وہ جن مسلمان ہے, اس انسان کے اندر, اس مرد یا عورت کے اندر 2 جن ہیں یا 3 جن ہیں, فلاں فلاں ملک کا جن ہے, فلاں فلاں قبیلے کا جن ہے, اس عقیدے کا جن ہے, اور اس کا رویہ, اس کا کاروبار یہ ہے, اس کا رہن سہن ایسا ہے. یہ ساری باتیں لوگ بتلاتے ہیں. بلکہ یہی نہیں بھائی,
میرے بھائی لوگ دھمکی دیتے ہوئے یہی علاج کرنے والے، کتاب و سنت کا علاج کرنے والے، یہ رقیہ شرعیہ قرآن و سنت کا رقیہ کرنے والے جو اس کے دعوے دار ہیں، وہ کہتے ہیں اگر تم ہم سے بہت زیادہ باتیں کرو گے اور ہم سے ٹکراؤ گے تو ہم نکالتے بھی نہیں ہیں جنوں کو، بلکہ ہم جنوں کو ڈالتے بھی ہیں کچھ لوگوں کے یہاں۔ تو اگر ہم سے ٹکرانے کی کوشش کرو گے، ہم سے اگر مقابلے میں آؤ گے تو ہم تمہارے اندر بھی 5 جن داخل کر دیں گے، ہم تمہارے اندر 4 شیطان داخل کر دیں گے۔ میرے بھائی یہ سب باتیں ایسی ہیں جو بتلاتی ہیں کہ یا تو یہ باتیں 100% جھوٹ ہیں، 100% کذب ہے، باطل ہے، دجل اور فریب ہے کہ تمہارے اندر اتنا جن ہے، اس عقیدے کا، اس دھرم کا، اس کاروبار کا، اس ملک کا، اس سوسائٹی کا یا فلاں زبان کا جاننے والا جن ہے، وہ کتنا اچھا ہے، کتنا برا ہے، اس کا رویہ کردار کیا ہے۔ یا تو یہ ساری باتیں 100% جھوٹ ہے، باطل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بس محض مریض کو ڈرانے کے لیے، مریض کو دھمکانے کے لیے یہ باتیں کہہ دی جاتی ہیں تاکہ انسان ڈر جائے، خوف میں مبتلا ہو جائے، اور اس کے بعد پھر جو کچھ بھی علاج کے لیے لگتا ہے، چاہے وہ کتنی بھی رقم خرچ کرنی پڑے، کتنا بھی ٹریول کرنا پڑے، سفر کرنا پڑے، یا اس کے لیے اس کے لیے زیتون لانا پڑے، اس کے لیے میرے بھائی الحبۃ السودا لانا پڑے، یا اس کے لیے مثال کے طور پر علاج و معالجے کے لیے جو کچھ مطالبے کیے جاتے ہیں، اس کے پیچھے بہت کچھ مطالبے ہیں۔ اس میں بھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف یہ مرغوں کا مطالبہ یا ایسے ہی بکروں کا مطالبہ یا کبوتروں کا مطالبہ، صرف یہ جن اور شیطان، یہ جو کفریہ عقیدہ رکھنے والے یا کاہن اور عراف اور جادوگر لوگ اس کا مطالبہ کرتے ہیں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے میرے بھائیوں۔ ایسا مطالبہ یہ کتاب و سنت کا علاج کرنے کا دعویٰ کرنے والے بھی کرتے ہیں، اور وہ ٹائم بھی متعین کرتے ہیں، فلاں کام آپ کو رات کے 12 بجے کرنا ہے، آپ کو فلاں دن کرنا ہے، فلاں تاریخ یہ کام کرنا ہے، اتنے بجے کرنا ہے، اتنے بجے مجھ سے ملاقات کرنا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں ان باتوں سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ یہ کسی نہ کسی کے ساتھ تال میل کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ میں سب پر کوئی حکم نہیں لگاتا کہ سب لوگ یہی کام کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ایسی چیزیں ضرور ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ یہ کام بغیر شیطانوں سے مدد لیے ہوئے، بغیر جنوں کا سہارا لیے ہوئے یہ باتیں بتانا ممکن نہیں ہے۔ تو یا تو یہ باتیں جھوٹ ہوگی، اور یا تو یہ چیزیں کسی جن کی، کسی شیطان کی مدد سے حاصل ہوتی ہوں گی۔ وہ شیطان ہوگا، جن ہوگا جو اس کو بتاتا ہوگا کہ اس کے اندر کون کون لوگ ہیں، ہمارے کتنے بھائی لوگ اس کے اندر ہیں، ہماری کتنی بہنیں اس آدمی کے اندر یا اس عورت کے اندر داخل ہیں۔ یا تو کوئی جن بتائے گا، شیطان بتائے گا، اور یا پھر یہ باتیں جھوٹ ہے، سراسر باطل ہیں۔ بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اسی لیے یہ باتیں آپ کے سامنے کہی جا رہی۔ میں آپ کو بتا دوں جادو کسے کہتے ہیں۔ جادو دراصل، جادو جس کو سحر کہا جاتا ہے، صرف اس لیے بتانا ضروری ہے کیونکہ یہ اس وقت ہم مسلمانوں کی اور بالخصوص کتاب و سنت کے نام لیواؤں کے عقیدے کو برباد کرنے کا کام بڑی تیزی کے ساتھ چل رہا ہے، اور انسانوں کی کمزوریاں ہیں، ہم اور آپ کمزور ہیں میرے بھائی، ہمارے عقیدے کمزور ہیں، ہمارے پاس کتاب و سنت کا علم کمزور ہے، ہمارے پاس عقیدے کی معلومات کمزور ہے۔ کوئی اچھا ہے، کوئی مضبوط ہے، کوئی زیادہ دلچسپی لیتا ہے پڑھنے اور علم حاصل کرنے میں، کوئی اس سے کم، کوئی اور بھی کم، کوئی بالکل جاہل ہے، نابلد ہے، ہر طرح کے لوگ موجود ہیں۔ تو اس طرح کا ماحول جب پیدا کیا جائے گا تو بہت سارے لوگ بہک جائیں گے، بہت سارے لوگ اپنے ایمان اور عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے اس کی زد میں آ جائیں گے، اور اس وسوسے اور اس فساد کے بہاؤ میں چلے جائیں گے، اور اس بات کا ڈر ہے، اندیشہ ہے کہ کہیں وہ اپنی ایمان و عقیدے کا سودا نہ کر رہے ہیں میرے بھائیوں۔ اور یاد رکھیں، شیطانی لعین کبھی کسی کی مدد اس وقت تک نہیں کرتا جب تک کہ اس کا اپنا مقصد پورا نہ ہو جائے۔ اپنا مقصد اس کا کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کو کافر بنانا، اللہ کے بندوں کو شرک میں ڈالنا، اللہ کے بندوں کے عقائد کو برباد کرنا، اللہ کے بندوں کو بدعات میں ڈبا دینا، اس قدر اللہ کے فرائض سے، واجبات سے دور کر دینا کہ اسے اس کا احساس بھی نہ رہے، شعور بھی نہ رہے، وہ یہ سوچے بھی نہ یہ فرائض کی پابندی کرنا ضروری ہے، نماز ضروری ہے، روزہ ضروری ہے۔ یا کبھی اگر اصل عقیدے کو برباد کر چکا ہوگا تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ عقیدہ برباد ہو چکا ہے، اب اسے پابندی کے ساتھ نماز پر لگا دیا جائے، اس کی نماز میں کوتاہی نہ ہونے پائے، اس کے روزے میں کوتاہی نہ ہونے پائے، اس کے دیگر فرائض میں کوتاہی نہ ہونے پائے، کیونکہ اس کا اصل عقیدہ اس نے برباد کر لیا ہے، جو اصل مقصد تھا وہ اس نے حاصل کر لیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔
جادوگری دراصل نام ہے جادوگر اور شیطان کے درمیان ایک معاہدے اور ایگریمنٹ کا. جادوگری شیطان جس کو ہم جن کہتے ہیں، گندے لوگ ہیں اس لیے شیطان کہا جاتا ہے، اسی جن یا شیطان آپ کہہ لیں اس کے درمیان اور اس آدمی کے درمیان جو جادو سیکھنا چاہتا ہے، جو جادوگری کرنا چاہتا ہے، جو اس کام میں داخل ہونا چاہتا ہے، ان دونوں کے بیچ میں ایک معاہدے کا، ایک ایگریمنٹ کا نام ہے جادوگری. وہ ایگریمنٹ کیا ہے؟ وہ ایگریمنٹ یہ ہے کہ شیطان یا جن جس کو ہم کہہ لیں، وہ جادوگر جو جادو سیکھنا چاہتا ہے، جادوگر بننا چاہتا ہے، وہ اس سے یہ کہے گا کہ بھائی آپ کو مجھ سے کیا مدد چاہیے. شیطان اس انسان جادوگر سے کہے گا آپ کو مجھ سے کیا مدد چاہیے، کیسی مدد چاہیے، کون سا کام تم مجھ سے کروانا چاہتے ہو، میں وہ سارے کام تمہارے کرنے کے لیے تیار ہوں، اس شرط پر کہ پہلے تم میری باتوں کو مانو گے. اگر تم میری باتوں کو مانو گے، میری بات کو تسلیم کرو گے اور میرے کہنے کے مطابق عمل کرو گے، میرے کہنے کے مطابق تم زندگی گزارو گے، جو کچھ میں کہوں گا کرنے والی چیزوں کو تم ہاں کہو گے، جس چیز سے تمہیں میں منع کروں گا اسے تم مان جاؤ گے، اگر تم اس چیز پر پورے طور پر آمادہ ہو، تیار ہو، ایگری ہو، راضی ہو، تو پھر میں تمہارے سارے کام کرنے کے لیے تیار ہوں. اسی ایگریمنٹ کا نام ہے سحر اور جادو. بس اس کے سوا کچھ بھی نہیں. جادو اسی چیز کا نام ہے. جادوگر اور جن کے درمیان ایک معاہدہ اور ایگریمنٹ، بس اسی چیز کا نام ہے جادو. اور اب آپ سوچیں گے کہ شیطانی لعین سارے کام کرنے کے لیے تیار ہے، اس شرط کے ساتھ کہ آپ اس کا سارا کہاں مانیں، اس کی ساری اطاعت کریں، فرما برداری کریں. وہ جو کچھ بھی آپ سے کہے، جادوگر سے کہے، وہ جادوگر کرنے کے لیے تیار ہو جائے. پھر کیا ہے؟ وہ جادوگر ہو چکا ہے، وہ جادوگر ہو چکا ہے. اس کا کہاں مان لیا، اب جادوگر ہو چکا ہے. وہ شیطان اس کے لیے ہر کام کرنے کے لیے تیار ہے. کسی کو کیا تکلیف پہنچانی ہے، کسی کو کیا اذیت دینی ہے، کسی کی جان مارنے کی کوشش کرنی ہے، کسی کی مال کو تباہ کرنا ہے، کسی کے گھر کو برباد کرنا ہے، کسی میاں بیوی کے درمیان تفریق کرنی ہے، کسی اجنبی حرام مرد اور عورت کے درمیان کوئی محبت کا رشتہ، عشق کا رشتہ قائم کرنا ہے، کوئی بھی کام کرنا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم آپ کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا تھا کہ یہ ایسی مخلوق ہے وہ تمہیں تو دیکھتی ہے لیکن تم اسے نہیں دیکھتے ہو. اللہ اکبر. وہ تمہیں دیکھتے ہیں لیکن تم انہیں نہیں دیکھتے ہو. اب آپ بتائیے کتنا خطرناک ہے وہ دشمن جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہے، اور ہم جو اس کا شکار ہیں، ہم جو اس کا شکار ہیں، وہ ہمیں ہر جگہ دیکھ رہا ہو، ہر جگہ اس کے کارندے ہوں، ہر جگہ اس کے شاگردان ہوں اور اس کے ماننے والے ہوں، اس کے فالوورز ہوں. تو آپ بتائیے کہ انسان کس قدر خطرے میں ہے، کتنا اندیشہ ہے کہ وہ کہاں بہک جائے، کہاں مار دیا جائے، کہاں زد میں آ جائے، کہاں مصیبت سے دوچار ہو جائے، کہاں اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آ جائے، کچھ کہا نہیں جا سکتا. تو کہنے کا مطلب یہی نام ہے کہ چیز کا، یہی نام ہے جادوگری کا. اچھا، قرآن کریم کو جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جادوگری، جادوگر، سیکھنے سکھانے والے سب کے سب کافر ہیں، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. یہ سب کے سب کیا ہوں گے؟ اگر توبہ کیے بغیر مر گئے تو یہ سب کے سب جہنمی ہو جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہوں گے. اچھا، اس سے پہلے میں آئیے آپ کو بتا دوں کہ جتنے اس طرح کے کام آپ دیکھتے ہوں گے سب کہیں نہ کہیں شیطان کی وجہ سے ہے، جن کی وجہ سے ہے. اچھا، یہ بات جو میں نے آپ کے سامنے کہی ہے، جادوگری کی وضاحت کی ہے، جادوگری کہتے کس کو ہیں. اب ایگریمنٹ ہو گیا. ایگریمنٹ کس چیز کا ہو رہا ہے؟ ایگریمنٹ ہر اس کفریہ کام کا، ہر اس شرکیہ کام کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہو، اللہ کے دین سے باہر نکالنے والا ہو، اس کے اسلام کو، اس کے ایمان کو، اس کے عقیدے کو پورے طور پر ختم کر دینے والا ہو، اسے کفر کے دائرے میں داخل کر دینے والا ہو. ایسے تمام کاموں کا شیطان مطالبہ کرتا ہے اس سے کہ تم یہ کام کرو. مثال کے طور پر کہے گا کہ فلاں دیوی دیوتا ہے، تم اس کے سامنے سجدہ کرو، مجھے سجدہ کر کے دکھاؤ، اس کے سامنے رکوع کر کے دکھاؤ، اس کا طواف کر کے دکھاؤ، اپنی زبان سے کلمے کفر کہہ کے دکھاؤ کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، استغفر اللہ، ایسا کر کے دکھاؤ، اللہ کے نبی کو نہیں مانتا، اس کو زبان سے اس کا اقرار کر کے بتاؤ، میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نعوذ باللہ کفر کرتا ہوں، اس کا اعتراف کرو. قرآن کریم کو اپنے پیروں تلے روند کے مجھے دکھاؤ.
قرآن کریم کو پیر میں باندھ کر کے باتھ روم میں داخل ہو جاؤ اور اسی حالت میں تم اپنی فضائل حاجت کر کے مجھے بتاؤ. یا ایسے ہی مثال کے طور پر اپنی محرمات کے ساتھ زنا کرو، ماں کے ساتھ زنا کاری کرو، بہنوں کے ساتھ زنا کاری بدکاری کرو، فحاشی کا کام کرو. یا ایسے ہی مثال کے طور پر جتنے ایسے کام ہو سکتے ہیں، قرآن کریم کو پیشاب سے لکھو، نعوذ باللہ، قرآن کریم کو حیض کے خون سے لکھو. اس طرح کے سارے کام جو سب سے خطرناک ہو سکتے ہیں، جو ایک لمحے میں انسان کو اسلام کے دائرے سے نکال کر کفر میں داخل کرنے والے ہوں، ایک جھٹکے میں انسان کفر میں داخل ہو جائے، کافر ہو جائے، دائرے اسلام سے باہر ہو جائے، ایسے کام کرنے کا مطالبہ کرتا ہے، ایسے کام کرنے کا مطالبہ کرتا ہے. اور آپ کو بتا دوں، پہلے وہ بسا اوقات چیک کرتا ہے چھوٹی چیز کو شروع کر کے. چھوٹی نہیں ہے، چیز تو بڑی ہے، لیکن اس کے بالمقابل یہ آدمی کسی آدمی کو اگر کوئی آدمی کہے کہ اب اللہ کا کفر کرو، محمد رسول اللہ کا انکار کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کفر کرو، تو آدمی راضی نہیں ہوگا. کیسے راضی ہوگا؟ اس کام کے لیے جلدی راضی نہیں ہوگا. تو ایسے آدمی کو چیک کرتا ہے، پہلے کہے گا کہ آپ کو نماز تھوڑی دیر کے لیے چھوڑنا پڑے گا، آپ کو دن میں 2 نماز کا موقع ملے گا، آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی اگر تم مجھ سے کوئی مدد کروانا چاہتے ہو. آدمی سوچتا ہے ٹھیک ہے، 2 ہی نماز کا مسئلہ ہے، تھوڑی کوتاہی کی بات ہے، اس سے کوئی ایمان تو نہیں جاتا ہے، اس سے کوئی کافر تو نہیں ہو جائیں گے، پھر پڑھ لیں گے، اسے پوری کر لیں گے. اس طرح سے ٹٹولتا ہے. پہلے میں آپ کو ایک پریکٹیکل واقعہ بتا دیتا ہوں، میرے ساتھ نہیں ہوا ہے، ایک واقعہ پریکٹیکل کسی کے ساتھ ہوا ہے. اور ہمارے استاد گرامی ڈاکٹر عبدالرزاق بن عبد المحسن البدر جو اس وقت مدینہ یونیورسٹی میں موجود ہیں، مدینہ یونیورسٹی کے پروفیسر بھی ہیں، مسجد نبوی کے مدرس بھی ہیں. اور آپ اگر حج کے لیے جاتے ہیں اور جو ہمارے بھائی گئے ہیں تو وہ اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ مستقل طور پر ان کا مسجد عرفہ میں، نمرہ میں ان کا درس ہوتا ہے، حج کے ایام میں ایسے مسجد خیف میں ان کا درس ہوتا ہے. ایسے ہی جگہ جگہ جو توعیہ کے جو کیبنیں لگائی جاتی ہیں جہاں لوگ مسائل پوچھتے ہیں، وہاں بیٹھ کر کے فتوے دیتے ہیں، چوٹی کے علماء میں سے ہیں. اور ان کے والد محترم مدینہ مسجد نبوی کے مدرس ہیں، اور دنیا کے چوٹی کے جو حدیث کے علماء ہیں ان میں سے ایک مانے جاتے ہیں جن کا نام ہے عبد المحسن البدر. خیر، ڈاکٹر عبدالرزاق بن عبد المحسن البدر بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے پریکٹیکلی واقعہ مجھ سے بیان کیا، ڈاکٹر عبدالرزاق بدر سے، اور انہوں نے اس بات کو اپنی کتاب میں نوٹ کیا. میں آپ کو ایک واقعہ بتا دیتا ہوں، آپ اس چیز کو سمجھ جائیں گے کہ جادوگری کیا ہے، جادوگری کیا چیز ہے. یہ سراسر کفریہ ہے، کفریہ عقیدہ ہے. جادوگر کافر ہے، سیکھنا سکھانا کفریہ کام ہے، استادی شاگردی سب کفر ہے. میرے بھائیوں، تو بتایا شیخ بدر نے کیا لکھا. کہتے ہیں کہ ایک شخص نے مجھ سے براہ راست واقعہ بیان کیا اپنا. تو اس نے کہا کہ میرے گھر کے پڑوس میں، میرے گھر کے بغل میں ایک آدمی رہتا تھا، اور وہ آدمی جادوگر تھا، لیکن ہم اس کو جادوگر کے طور پر نہیں جانتے تھے کہ جادوگر ہے اور وہ کیا کرتا ہوگا. ہم خالی یہ جانتے تھے کہ یہ آدمی، اس کے پاس بڑی کلا ہے، اس کے پاس بہت کچھ طاقت ہے، پاور ہے، اس کے پاس گن ہے، یہ بہت ہی زیادہ ذہین ہے، عقل مند اور دانا آدمی ہے، اس کے پاس بہت زیادہ پاور اور طاقت ہے جس کے ذریعے سے بہت سارے کام وہ کرتا ہے. وہ کام کیا تھا؟ یہی سب کام جو جادوگر کرتے ہیں. جادوگر جو کام کرتے ہیں یہ سارے کام وہ کرتا تھا. اس آدمی نے اپنے پڑوسی سے ایک دن کہا، اور یہ بات اس نے شیخ بدر سے بیان کیا. اس نے اپنے پڑوسی سے کہا کہ بھائی آپ تو بڑی طاقت رکھتے ہیں، آپ کے پاس بڑا پاور ہے، اور بہت ساری چیزیں آپ کر لیتے ہیں جو ہم کسی آدمی کو کرتے ہوئے نہیں دیکھتے ہیں. یعنی عام طور پر وہ طاقت، وہ پاور کسی اور کو ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے پاس بھی موجود ہو. تو آپ یہ جو کچھ کرتے ہیں، آپ کی جو صلاحیت ہے، جو آپ کی قوت اور ایبلٹی ہے، میں بھی آپ کی طرح بننا چاہتا ہوں. اگر میں چاہوں آپ کی طرح بن جاؤں تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھا آپ نے، یہ ہے جادوگر جو بتانے جا رہا ہے کہ کیا کرنا پڑے گا. اور یہ سب کچھ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بالکل کفر سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اسے بچا لیا، اس کی ایمان کی حفاظت فرمائی. ہوا یہ کہ اس نے کہا کہ آؤ میرے پاس، میں تم کو بتاتا ہوں تم کو کرنا کیا پڑے گا. وہ اس کے پاس گیا، پڑوسی کے پاس، اور اس نے کہا کہ دیکھو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، یہ بات بالکل راز میں رہنی چاہیے، کسی کو بھی تم بتاؤ گے نہیں، کسی کو بھی تم بتاؤ گے نہیں، کتنا بھی قریبی کیوں نہ ہو. آدمی اپنے خاندان اور گھر کے اندر سب سے زیادہ اپنی بیوی سے قریب ہوتا ہے، راز کی باتیں بتلاتا ہے. بیوی اپنے شوہر کو راز کی باتیں بتلاتی، لیکن کہاں کسی کو بھی نہیں بتاؤ گے، ایک دم رازداری میں یہ چیز رکھو گے. اچھا ٹھیک ہے، بتائیے کیا کرنا ہے. اس نے کہا دیکھو ایسا ہے، اگر تم میری طرح بننا چاہتے ہو تو ٹائم نہیں لگے گا، بالکل آج یہ بات ہو رہی ہے، کل سے تم کو یہ طاقت حاصل ہو جائے گی جو میرے پاس، تیزی کے ساتھ بالکل.
तुम मेरी तरह हो जाओगे। तुमको करना यह है कि तुम जो है, तुमको एक नाम बताता हूं, और वो सब नाम उसने शेख बद्र को भी बतलाया। शेख बद्र ने किताब में नोट नहीं किया, लेकिन कहा कि वो सारे नाम मुझे बताया उसने कि क्या नाम थे। लेकिन मुझे सिर्फ ये वाज़ेह करना है कि मतलब जादूगरी होती कैसे, इसलिए नाम और शैतान और सारी चीजें, उन सब चीजों का जिक्र उन्होंने नहीं किया। उन्होंने ये कहा, उन्होंने लिखा कि उस आदमी ने उससे पूछा तो उसने कहा कि देखो इस नाम को याद कर लो, और शाम में जब सूरज के डूबने का टाइम होगा, गुरूब आफ्ताब से पहले जब सूरज की टिकिया डूबने वाली होती है, बिल्कुल उससे पहले पहले तुम समंदर के किनारे, साहिल पर, नहर के किनारे तुम पहुंच जाना। तुम किनारे पहुंच जाना, समंदर के साहिल पर या नहर के किनारे पहुंच जाना, और वहां पहुंचने के बाद, और इसी टाइम पहुंचना जरूरी है, टाइम भी होना चाहिए, बिल्कुल सूरज डूबने से पहले। क्यों ऐसा कहा उसने, आप गौर कर लीजिए अल्लाह के नबी कुछ हदीस को। अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि सूरज के तुलू होते वक्त और सूरज के गुरूब होते वक्त नमाज न पढ़ो। क्यों, इसलिए शैतान, क्योंकि सूरज जब तुलू होता है तो सूरज की तो शैतान की दो सींगों के दरमियान तुलू होता है, और जब डूबता है तो शैतान की दो सींगों के दरमियान डूबता है। जब वो डूबने वाला होता है तो शैतान वहां आकर के अपने सर को, अपने सींगों को उसके नीचे यूं लगा लेता है, और ऐसे ही तुलू होने के वक्त भी और ऐसे ही डूबने के वक्त भी। मेरे भाइयों, उस वक्त जो लोग शैतान के पुजारी होते हैं, वो शैतान की पूजा और इबादत करते हैं, या जो लोग इसकी सूरज के पुजारी होते हैं वो उसकी पूजा करते हैं, दरअसल वो भी शिर्क है अल्लाह तबारक व तआला के सिवा शैतान। और ऐसे ही मेरे भाइयों, ये सूरज की पूजा भी गैरुल्लाह की पूजा है। उस आदमी ने कहा कि जब बिल्कुल सूरज डूबने वाला होगा उस वक्त तुम वहां पहुंचना, और उस वक्त बिल्कुल डूबने के वक्त तुम इस नाम को जो तुमको मैं बता रहा हूं, ये नाम तुम जोर जोर से पुकारना, जोर जोर से सूरज की तरफ चेहरा करके खड़ा होना, और जोर जोर से ऐ फुला करके तुम पुकारना। वो जो नाम था वो उसी शैतान का नाम था, उसी शैतान का नाम था। उस आदमी ने कहा कि जब तुम वहां जोर जोर से ये नाम लेकर के पुकारोगे तो थोड़ी देर में एक बहुत ही खौफनाक किस्म का जानवर वहां से नमूदार होगा। उसी नहर के दरमियान से या समंदर के बीच से एक बहुत ही खौफनाक किस्म का, डरावना किस्म का जानवर वहां से अचानक नमूदार होगा और तुम्हारी तरफ बढ़ता हुआ आएगा और तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए। तुम घबराना नहीं, डरना नहीं, क्योंकि तुम्हें बहुत बड़ा काम सिखाना है, सीखना है, तो तुम्हें ये चीजें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। और उसके बाद वो तुमको मुखातब करेंगे, तुम उसका नाम लेकर पुकारोगे, वो बाहर निकलेगा तो तुमको तुम्हारा नाम लेकर के पुकारेगा। अब उसको नाम कैसे मालूम पड़ेगा भाई? उस शैतान को इस आदमी का नाम कैसे मालूम पड़ेगा? शैतान का नाम तो इसने बता दिया, इसके उस्ताद ने, इस जादूगर ने, लेकिन शैतान को इसका नाम कैसे मालूम पड़ेगा? उस जादूगर ने शैतान को बतला दी, या जब वो ये बातें कर रहा था उस वक्त वो शैतान उसका रहा उसके बगल में, उसके पास में कोई भी सूरत हो सकती है। बहरहाल क्योंकि दोनों का तो आपस में उस्तादी और शागिर्दी का रिश्ता बना हुआ है। बहरहाल उसने कहा कि जब तुम पुकारोगे वो निकल करके आएगा, तुम्हारा नाम लेगा, हाँ जनाब बोलिए, हाँ मतलब उसका नाम लेकर के पुकारेगा। जब वो करीब आ जाएगा, डरना नहीं, घबराना नहीं, उसके बाद वो जो कुछ भी तुमसे करने के लिए कहेगा बिना तरद्दुद उसके लिए राजी हो जाना। जी हाँ के सिवा कोई काम नहीं करना। ऐ नाम हाँ के सिवा तुम कोई चीज किसी भी बात पर तुम नहीं का जवाब नहीं देना, और जिस चीज से तुम्हें मना कर देगा उसके बारे में बिल्कुल भी इनकार नहीं करना, कहना ठीक है बिल्कुल मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। समझ गया? ये बतला लिया उसने। अब इस आदमी ने ऐसे ही किया, गया नहर के पास, समुद्र के किनारे साहिल पर गया, उसके बाद उसने आवाज लगाई उसी नाम से, और बिलफेल वाकया बयान करते हैं शेख बद्र कि बिलफेल प्रैक्टिकली वो आपको खौफनाक किस्म का जानवर शैतान निकल करके वहां से आया, इसको मुखातब किया, सामने खड़ा हो गया। और उसके बाद वो शख्स वाकया बयान करता है कि अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हुए कहता है कि अल्लाह का शुक्र है कि सबसे पहली बात जो उसने मुझसे कही वो एक ऐसी चीज थी जिस पर मैं अपनी बचपन से मजबूती के साथ कायम था। वो क्या थी? वो उसकी नमाज थी। कहा बचपन से मैं नमाज का पाबंद था, मेरे बाप, मेरे दादा और मेरा पूरा खानदान नमाज का पाबंद। हमने बचपन से नमाज की पाबंदी की तरबियत पाई थी। हमसे कुछ भी हो सकता था, लेकिन हम नमाज कभी छोड़ दें या उसे जाये कर दें इसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। कहता है वो शख्स कि अल्लाह तबारक व तआला का एहसान ये हुआ कि अल्लाह ने एहसान ये किया कि पहला सवाल उसने मुझसे ये कहा कि तत्रुकुस सलाह, तुमको नमाज नहीं पढ़ना है,
نماز چھوڑ دو. کہا جیسے اس نے پہلے ہی اس بات کا ڈیمانڈ کیا کہ نماز چھوڑنا پڑے گا، میرے دل میں یکایک جھٹکے کی طرح سے یہ بات لگی کہ نماز میں تو بچپن سے پڑھتا ہوں، مجھے یاد بھی نہیں کب سے نماز پڑھتا ہوں، میں نماز کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ اس نے کہا اما الصلاۃ فلا اترکوھا، نماز آپ چھوڑنے کی بات کرتے ہیں، نماز تو میں ہرگز نہیں چھوڑ سکتا ہوں. اتنا سننا تھا کہ بہت تیز غرانے کی آواز آئی، خوفناک جانوروں کی جو آواز نکلتی ہے ایسی آواز نکلی اور تیزی کے ساتھ پلٹا اور وہ بیچ سمندر میں جا کر کے یوں گھس گیا اور اس کے بعد ایک جھٹکے میں نظروں سے اوجھل ہو گیا. یہ آدمی حیران، عجیب بات ہے. شیطان اس نے جانور نے مجھ سے کہا کہ نماز چھوڑنا پڑے گا. میں نے کہا نماز کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں میں، یہ تو ایسی چیز تم کہتے ہو جو میں چھوڑ نہیں سکتا، کیسے نماز چھوڑ سکتا ہوں؟ بہرحال ہوا یہ کہ وہ فوراً پلٹ گیا. یہ آدمی واپس ہوا، دوسرے ہی دن اس شخص سے ملاقات ہوئی. کس سے؟ جس کے استاد سے، جس نے یہ بات یہ سکھایا تھا اور جادو سیکھنے کے لیے اسے بھیجا تھا. اس سے ملاقات ہوئی تو اس کا پڑوسی، اس کی آنکھیں لال لال ہے، بالکل غضب اور غصے کے مارے وہ لال پیلا ہو رہا ہے اس آدمی کے اوپر. کیوں آخر کیوں ناراض ہو رہا ہے اس آدمی کے اوپر؟ کیونکہ اس نے جو بتایا تھا، جیسا کرنے کے لیے کہا تھا، اس آدمی نے نہیں کیا. اس نے کہا تھا کہ جو کچھ بھی وہ جانور نکل کر تم سے کہے گا تم ہاں کہو گے، نہیں کا جواب نہیں دو گے، کسی بات کو نفی نہیں کرو گے، ہر بات کو تم مانو گے. تم نے کیسے انکار کر دیا؟ پہلے ہی سوال کے جواب میں تم نے کہہ دیا کہ نماز تو میں نہیں چھوڑ سکتا. گویا شیطان جو تھا، جو اس کا استاد سے جو آیا تھا، اس شیطان نے اسے ڈانٹا ہوگا کہ تم نے کیسے آدمی کو میرے پاس بھیج دیا، اس کی تربیت کیوں نہیں کی، اسے کیوں نہیں سمجھایا کہ ہر بات کے جواب میں ہاں بولے گا، نہیں کا جواب نہیں دے گا، ہر بات کو تسلیم کر لے گا. ایسے آدمی کو تم کو بھیجنا تھا، تم نے ایسے کیسے آدمی کو بھیج دیا جس نے میری بات کا انکار کر دیا. تو اس شیطان نے اس کے اوپر خلاف غصے کا اظہار کیا. اس کی وجہ سے اس شخص کی آنکھیں لال پیلی ہو رہی تھی اس آدمی کے اوپر جسے اس نے اس شیطان کے پاس بھیجا تھا. کیا ہوتا میرے بھائیوں اگر وہ ساری چیزیں مان جاتا؟ نماز چھوڑ دی. نماز، اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ اور بندے کے درمیان جو سرگوشی کا راستہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز. ان المصلی یناجی ربہ عندما یقوم فی الصلاۃ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. نمازی جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتا ہے، تو حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اپنے رب سے وہ چپکے چپکے سرگوشی کرتا ہے، چپکے چپکے باتیں کرتا ہے. جیسے کوئی محبوب اپنے محبوب کے کان کے پاس اپنا منہ لے جا کر کے اس سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے، راز کی باتیں کرتا ہے، کسی چیز کی درخواست کرتا ہے، کسی چیز کی سفارش کرتا ہے، کچھ مانگتا ہے. ایسے ہی ایک نمازی نماز میں رہتا ہے. نماز کو معمولی نہ سمجھو، نماز ایمان کی کسوٹی ہے، نماز ایمان کا معیار ہے. لا حفظ. اب سمجھ بات آتی ہے نا کہ صحابہ نے سلف صالحین نے نماز کی اہمیت اتنی کیوں بتائی ہے، اللہ کے نبی نے کیوں بتائی. اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث تو ہم جانتے، اللہ کا کلام جانتے ہیں کہ نماز انسان کو برائی اور فحاشی سے روکتی. لیکن صحابہ نے کیا کہا؟ صحابہ نے کہا کہ تابعین نے کہا کہ صحابہ کرام کسی بھی عمل کو چھوڑنا کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کی. نماز ایک ایسا عمل ہے جسے چھوڑنا صحابہ کرام کفر گردانتے تھے. اس کے علاوہ جو کام ہے، اعمال ہے، اعمال، ان میں سے کسی کام کو چھوڑنا صحابہ کرام کفر نہیں سمجھتے تھے. میرے بھائیوں، لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ. جس نے نماز چھوڑ دی اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. اسی لیے اس جانور نے، اس شیطان نے کیا کہا؟ تم کو سب سے پہلی بات نماز چھوڑنا پڑے گا. ٹٹولا کہ نماز کا مسئلہ، اچھا نماز اسی کے ذریعے سے کیوں ٹٹولا؟ کیونکہ نماز جو سب سے زیادہ آسان ہے وہ انسان پر سب سے زیادہ گرا اور بھاری. نہ اس میں پیسہ لگتا ہے، نہ اس میں زیادہ ٹائم لگتا ہے، نہ اس میں ٹریولنگ کرنی ہے، نہ اس میں حج کے سفر کی طرح سے اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر کے جانا، کوئی شرط نہیں ہے. افسوس کے ساتھ یہ بات میں اکثر کہتا ہوں میرے بھائی، ہماری اور آپ کی اللہ تعالیٰ ایمان کی حفاظت فرمائے. عجیب مسئلہ ہے، ہم حج کے لیے بڑے فکر مند ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی طرح اپنا گھر دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے. مدینہ جانے کی تمنا، حج کے لیے جانے کی تمنا اتنی زیادہ رہتی ہے جس کے پیچھے 4 سے 5 لاکھ روپے خرچ ہونے ہیں، جس کے پیچھے 2 مہینہ لگے گا، جس کے پیچھے بال بچوں کو چھوڑنا بھی ہے. تو جو چیز پاسبل نہیں اس کے لیے اتنی تمنا، اور وہ بھی 5واں پلر ہے دین اسلام کا ترتیب کے حساب سے. اور نماز جو سب سے زیادہ اہم ہے کلمہ پڑھنے کے بعد، اور سب سے آسان ہے، انسان صبح شام اس کی مخالفت کرتا ہے نمازی کا.
جس میں کوئی کنڈیشن نہیں، اس کے لیے تمنائیں اور دعائیں کرتا ہے، اور جو اویلیبل ہے ہاتھوں میں ہے، بغل کی مسجد میں نہیں جاتا نماز پڑھنے کے لیے، 10 بجے تک سوتا رہتا ہے، شیطان اس کے کان، کوئی شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کر کے جاتا ہے، اس کی نماز کی پرواہ نہیں کرتا میرے بھائی۔ بہرحال میرے بھائی، میں سوچا تھا کہ کچھ باتیں رکھ پاؤں گا، لیکن وقت بالکل شارٹ ہو گیا۔ آج ہم نے صرف اتنی بات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ جادو کی حقیقت کیا ہے اور اس کا ایک عملی نمونہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ آیتیں اور پھر بہت ساری حدیثیں اور پھر جادوگروں کے جو کارنامے ہیں، اور اس وقت جو علاج و معالجے کے اندر جادوئی حرکتیں پائی جاتی ہیں، جو مخالفتیں دین کی شریعت کی پائی جاتی ہیں، میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تینوں پہلوؤں پر آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ جادو علاج کرنے والے میں کون سی شریعت کی مخالفتیں پائی جاتی ہیں، علاج کرنے والے رقیہ اور جھاڑ پھونک جو کرنے والے ہیں ان میں جو کون سی مخالفت پائی جاتی ہے شریعت کی، ان کی وضاحت، جن کا علاج کرتا ہے، جن کا علاج کیا جاتا ہے، جن پر رقیہ پڑھا جاتا ہے، ان میں کون سی دین کی مخالفتیں پائی جاتی ہیں، اس کی وضاحت انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور رقیہ کرنے کا جو کام ہے، دم کرنے کا جو کام ہے، پڑھنے کا جو کام ہے، اس میں کون سی مخالفتیں پائی جاتی ہیں، دین اسلام کی انشاءاللہ تینوں پہلوؤں پر آپ کے سامنے باتیں ہوں گی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مطابق اللہ عز و جل ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے ایمان کو بچانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایمان و عقیدے کی شر سے امت کے ہر طبقے کو، ہر فرد کو، ہر جماعت کو، اور مرد عورت کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس فتنے سے اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سلامت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ رکھنے کی اور اسے قائم رکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم في العالمين انك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔